وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز اسلام کا مؤکد ترین فریضہ ہے، اس کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، جس پر اسلام کا قصر، اسلام کی عمارت استوار ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز قائم کرنے کا معنی ہے اسے بروقت ادا کیا جائے۔ نماز قائم کرنے کا معنی ہے اسے باجماعت ادا کیا جائے۔ نماز قائم کرنے کا معنی ہے اسے پورے ارکان اس کے تعدیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی، لوگوں کو اس طرح سکھائی کہ ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر نماز پڑھی تاکہ سب آپ کو دیکھ سکیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی کیا کرو، اور فرمایا کہ میں تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں، انہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ تو خیر، نماز ایسی چیز ہے جسے انسان ہمیشہ سیکھ سکتا ہے، سیکھتے رہنا چاہیے، اپنی نماز کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ ہم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کروں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جیسی بھی نماز پڑھ لیں، اس سے بہتر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اور ہماری نمازوں کا جو حال ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی توجہ دینی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے نماز درست کرنے کی۔ ہم نے والحمدللہ تکبیر تحریمہ سے نماز کا طریقہ بتانا شروع کیا تھا کہ رفع الیدین کرتے ہوئے، ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اور انگلیوں کا رخ بھی آسمان کی طرف سیدھا رکھتے ہوئے، ہتھیلیاں قبلہ رو کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر انہیں سینے پر باندھا جاتا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے، پھر اس کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ، پھر جو میسر ہو۔ یہ قیام ہے۔ اس کے بعد پھر رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع کرتے ہیں، اور رکوع کی کیفیت بھی بیان ہو چکی کہ گھٹنوں پر اچھی طرح ہاتھ مضبوطی سے رکھ کر انگلیاں یعنی پھیلی ہوئی ہوں، اس طرح گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، اور یہ یعنی کونیوں میں خم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بازو بالکل سیدھے ہوں اور کمر بالکل سیدھی، سر نہ لٹکا ہوا اور نہ اوپر اٹھا ہوا۔ اس طرح صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سیدھی پشت رکھتے تھے کہ اگر پانی بھی رکھ دیا جاتا تو نہ بہتا، یعنی اس قدر اہتمام کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا چاہیے۔ اور پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں، ہمیں تعلیم ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی فریاد اس کی، تسبیح اس کی، دعا اس کی، جس نے اس کی حمد کی ہے۔ اسی لیے ہم سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، اور یہ ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک شخص نے جب یہ کلمات کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کس نے کلمات کہے تھے؟ پھر جب اس نے بتایا تو فرمایا میں نے اس لیے پوچھا کہ اتنے ہی فرشتے دوڑ رہے تھے، جلدی ان کلمات کو لکھنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ عظیم کلمات ہیں،
اور اسی موقع پر دعا بھی اور یعنی یہ کلمات کہنا بھی مسنون ہے. اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد کا یہ جو قیام ہے، کھڑا ہونا، یہ رکوع سے پہلے کے قیام کے برابر ہوتا تھا. بعض لوگ اس طرح یعنی رکوع میں سر اٹھاتے ہی سیدھا سجدے کو چلے جاتے ہیں کہ سر بھی سیدھا نہیں ہونے پاتا. اس طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. ایسے ہی شخص تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارجع وصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ قیام رکوع سے پہلے کے تقریباً برابر ہونا چاہیے. اس میں ذکر اگر کم بھی کرے، دعا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رکوع سے سر اٹھایا تو یہی کہتے رہے لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد، اور اس قدر طویل قیام کیا کہ اس رکوع سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ تلاوت کی تھی، قرات کی تھی، اور اس کے برابر ہی تقریباً کھڑے رہے، یہی کہتے رہے لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد. تو نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے انسان کو ایک راحت ایک محسوس ہونی چاہیے، ایک لذت محسوس ہونی چاہیے کہ انسان اللہ کی حمد کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے. پھر اس کے بعد سجدے کے لیے سر جھکانا ہے. سجدے کی طرف جاتے ہوئے ادب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرکن کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ جب سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ گرا کرو، اونٹ کی طرح نہ بیٹھا کرو. اس لیے چاہیے کہ ہاتھ پہلے رکھو اور گھٹنے بعد میں، ہاتھ پہلے رکھو اور گھٹنے بعد میں. اور اسی طرح جب یعنی رکعت کے لیے اٹھیں گے تو اپنی باری پر بیان ہوگا کہ پہلے گھٹنے اٹھانے چاہیے اور بعد میں ہاتھ. تو سجدے میں جاتے ہوئے پہلے زمین پر ہاتھ ٹکاتے ہیں. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سجدے میں گرتے ہیں. تو گرنے کی یہی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھاتی ہے. اس کے بعد پھر سجدے کی کیفیت انشاءاللہ آئندہ. نسأل اللہ العفو والعافیت.